آخر میں ان محرم خانوں کے محرم پڑھنے کی جو اصل وجہ اور اصل سبب ہے غم حسین. کیا بولتے ہیں؟ غم حسین. میں ان بھڑووں کی دو رخی ثابت کرتا ہوں، ظاہر کرتا ہوں، جس سے پتہ چلے کہ یہ بیچارے عقل سے ہی فارغ اندھے ہیں. دین ایمان وغیرہ وہ تو سب چیزیں آگے ہیں نا، یہ سرے سے عقل ہی نہیں رکھتے. غم حسین کہتے ہیں ایسے. اچھا، جتنے ولی ہیں ان کے عرس مناتے ہیں. کیا مناتے ہیں؟ عرس کا معنی ہوتا ہے شادی. ان کے مفتی احمد یار گجراتی صاحب نے لکھا ہے کہ بھائی عرس کو کہتے ہیں، اس کا معنی تو شادی ہے. جس دن ولی جا رہا ہے اس دن الٹا خوشی. یہ کیا معنی؟ تو وہ وجہ لکھتے ہیں کہ بھائی اس کو عرس کیوں کہتے ہیں، شادی کیوں کہتے ہیں. فرمایا اس وجہ سے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مومن بندہ کامل قبر میں کامیاب ہوتا ہے سوال و جواب میں، تو اس کو فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے. تو دلہن کہہ رہے ہیں اس کو، اور دلہن تو اسی کو کہتے ہیں جس کی شادی ہوئی ہو. اور وہاں پر عروس کا لفظ ہے تو عروس سے عرس نکلا. لہذا جب بھی ولی فوت ہوا جس دن، اس کی شادی سمجھو، عرس مناؤ. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں عرس پر کوئی سر میں مٹی نہیں ڈال کر بیٹھا ہوگا، پیر منہ میں داڑھی میں وہ جس طرح بھی ہے گرد و غبار اس کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوگا. کپڑے جس طرح کے بغیر تیاری کے پہنے ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہوگا، پوری تیاری ہوگی. ایسے جیسے حضرت بہت بڑے فنکشن میں جا رہے ہیں. فنکشن بولنا پڑا ان خبیثوں کے لیے، اور کیا، بہت بڑے فنکشن کے لیے میں جا رہے ہیں ایسے. اچھا بھائی، جس دن ولی فوت ہوا قبر میں گیا تو قبر میں دلہن بن گیا، تو اس کا وہی دن وفات کا وہ خوشی کا بن گیا. میں ان بھڑووں سے پوچھتا ہوں، امام حسین کا قبر شریف میں حال تم نے کوئی بہت ہی گندا محسوس کیا ہے؟ کتے کہ ان کا غم مناتے ہو، عرس نہیں کرتے. وہ سمجھے نہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھائی امام حسین جس دن شہید ہوئے، کیا وہ قبر شریف میں سوال و جواب میں کامیاب نہیں ہوئے؟ اگر کامیاب ہوئے اور یقیناً ہوئے تو پھر ان کو فرشتوں نے نہیں فرمایا کہ دلہن کی طرح سو جا؟ اور اگر فرمایا ہے اور یقیناً فرمایا ہے تو پھر ان کے لیے عروس، ان کے وفات کے دن کے لیے، وصال کے دن کے لیے عروس کے لفظ سے عرس تم نے کیوں نہیں نکالا؟ بھڑوے حوضل کہاں سے نکال لیا ہو کتے؟ تو پھر تو تمہارا حق بنتا ہے کہ شادی کرو اس دن، اور کرتے بھی ہو، من وجہ کرتے ہو بغیرت. کیسے؟ میں نے نہیں دیکھا مولوی ذاکر کوئی بھی اس میں جا رہا ہو امام حسین کے نوحے کی مجلس میں اور غم حسین منانے کی مجلس میں جا رہا ہو، اور اس کے کپڑے، اس کا اپنا حال ان دھوتا ہو. نہ ناتخون ہے کوئی ہے، وہ میک اپ کرواتے ہیں جا کر کے، اس پر بیوٹی پارلر پہ بھڑوا تیار ہوتا ہے. ارے کیوں تیار ہو رہا ہے؟ غم حسین کرنا ہے. لاکھ لعنت ہے تمہارے، یہ کیسا عجیب غم ہے کہ تیری مر جائے تیرا مر جائے. وہ کتے تجھے ہوش نہیں رہتی کھانے کی، ہوش نہیں رہتی پہننے کی، ہوش نہیں رہتی نہانے کی، ہوش نہیں رہتی کپڑے تیار کرنے کی، کسی کام کی ہوش نہیں رہتی. بھڑوے تیرا کھانا بھی دوسری برادری پکاتی ہے. اور کتے، عجیب بات ہے، جس دن امام حسین کا غم ہو رہا ہے اس دن تمہیں ساری تیاری اور میک اپ یاد آئے گا. یہ کیا ہوا؟ خوب بن ٹھن کر جا رہا ہے.
یہ کیسا غم منا رہا ہے؟ معلوم ہوا لانتی ہو، تمہارا غم بھی ایک ڈرامہ ہے، تمہارا غم بھی ایک دھوکہ ہے، تمہارا غم بھی ایک چکر بازی ہے، تمہارا غم بھی منافقت ہے امام حسین کے ساتھ۔ اسی وجہ سے مسلمان اس کو غم کہنا بھی گوارا نہیں کرتے، یہ ذہن میں رکھنا، یہ رافضی کہتے ہیں۔ اور ہمارا جو مسلمانوں کا اہل سنت کا جو طریقہ ہے محرم میں یاد حسین منانے کا، وہ ہے گھروں میں لنگر پکانا، ختم شریف پڑھنا، قرآن خوانی کرنا، 2 روزے رکھ لینے، 9 اور 10 کا، اور پھر اگر کوئی صحیح عالم مل گیا تو اس سے فضائل مناقب، بس مقتل شہادت امام حسین کو بیان کرنا حرام ہے۔ یہ میرا دوسرا موضوع آ رہا ہے، اس کو سننا۔ میں 4 فقہا سے ثابت کروں گا، چاروں فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ قتل حسین، شہادت حسین کو بیان کرنا حرام ہے، مقتل حسین کو بیان کرنا حرام ہے۔ اعلی حضرت بریلوی سمیت کی بات کر رہا ہوں، خیال رکھنا۔ یہ طریقہ ہے مسلمانوں، اسی کے پابند ہو جاؤ۔ کسی رونے رونالے والے کو مت بلانا، جائز نہیں، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ لنگر پکاؤ، قرآن خوانی کرو، شہداء کربلا کی ارواح طیبہ طاہرہ کو پہنچاؤ، اور اپنی خیر و صلاح کی دعا مانگو۔ یہ طریقہ ہے، باقی سب رافضیت ہے۔ ہمارے اسلاف میں یہ طریقہ راج تھا، اور میں اسی کا پابند ہوں۔ میں نے 10 محرم کو آپ نے دیکھا، لنگر شریف پکایا، قرآن خوانی کروائی، کروا کے اور جناب ختم شریف پڑھا اور بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دیا۔ یہ باقی سب بدعات بدعات بدعات، رفض رفض رفض، اس کا ارتکاب بھول کر نہیں کرنا۔ پرانے طریقہ جو تمہارا چل رہا ہے، جس دن سے چل رہا ہے، توبہ کرو۔ کسی حرام اور ناجائز کام کرنے سے ثواب نہیں ملتا، الٹا لعنت ملتی۔ اور یہ دیکھ لینا، میں نے آپ کو سنانا ہے، فقہا کے کلام سناؤں گا انشاءاللہ۔ تو معلوم ہو میرے دوستو، یہ لوگ در حقیقت، اللہ پاک معاف کرے، ان کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ امام حسین کو نعوذ باللہ قبر میں برے حال میں سمجھتے ہیں، تب غم کرتے ہیں۔ اگر ولیوں کی طرح ان کو دلہن کی طرح، ولیوں کی طرح ان کو دلہن کی طرح اگر سمجھتے تو یہ ظالم ان کا بھی عرس اور شادی کرتے، غم نہ کرتے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا۔